واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید کی فضائل و آداب۔ اب اس میں ہم جو کنٹینیوٹی تھی ہماری، قرآن زندہ دل انسان کے لیے نصیحت۔ تو قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، اور یہ قرآن مبین ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، کچھ آیتیں بھی آئیں گے اس میں اور حدیثیں بھی آئیں گے، اور اس میں یہ تعظیم کس طرح کرنا چاہیے، اور حدیثوں کے تھرو بھی قرآن سے جو محبت ہونی چاہیے، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی اس پہ مینشن کی جائیں گی۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا۔ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے۔ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوائے کچھ نہیں، تاکہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہو۔ تو یہاں پر زندہ اور مردہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ جو انسان کے دل میں قرآن ہے، جس انسان کے دل میں ہدایت ہے۔ تو ایک جو انسان قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور کون انسان مردہ ہے؟ جو قرآن نہیں سیکھتا، نہیں پڑھتا، اس کے اندر کوئی ہدایت نہیں جاتی۔ اب جب ہم اہدنا الصراط مستقیم کہتے، تو ہم کتنے بار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکنالج کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے کا۔ جب ہم سیدھے راستے کی طلب کرتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ سیدھے راستے کے لیے گائیڈ کرتے۔ تو گائیڈنس ہے یہ قرآن، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبین ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، کہ آپ ریئلائز کرتے کہ کتنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے، تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ ذکر ہے، قرآن ہے، مبین ہے، لیکن ڈراوا بھی کس کے لیے ہے؟ جو انسان زندہ ہے، اس کے اندر ایک ایمان کی حرارت ہے۔ اس کو زندہ اور مردہ کون ہے؟ جس کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ اب ابن قیم جو کہتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جو 3 قسمیں بتائے گئے ہیں، ایک ہے جس کو پسند کیا گیا ہے جو ہدایت پہ ہے۔ 2 جو مینشن کیے جائیں گے سٹارٹنگ میں، وہ مطلب وہ گمراہ ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے جس سے اس کو ناپسندیدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا دل میں کوئی نہیں حق بات یا نصیحت نہیں آتی، مطلب اس کے اندر کوئی نصیحت یا حق کی بات نہیں پہنچ رہی۔ اور دوسرا شخص کیا ہے؟ جس کے دل زندہ ہے، لیکن اس کے اندر جب تلاوت کی جاتی یا کوئی بات پڑھی جاتی، تو وہ اس کے کانوں سے ٹکرا کے دل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اس قدر مشغول ہے غیر ضروری چیزوں میں۔ تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ سو دیٹ ہی اور شی، دیٹ پرسن کو کیا ہو رہا؟ ہدایت نہیں مل رہی۔ لیکن جب تیسرا جو ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے جو ہم چاہتے کہ ہم بھی اسی طرح سے ہو؟ تیسرا وہ انسان ہے جس کے دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ جب اس پر آیتوں کی تلاوت کی جاتی، تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس سے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ایک تو فرم ڈٹرمنیشن، دل لگا کے سننا، اور یہ آیت بھی ہم جانتے کہ جب قرآن پڑھا جاؤ تو کیا کرو؟ فاستمعوا، اچھا کان لگا کے سنو توجہ کے ساتھ، تاکہ لعلکم ترحمون، مطلب تم پہ رحم کیا جائے۔ تو سیم تھنگ یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو اس کا دل کیا ہے؟ حاضر ہے، اور کان بھی کان لگا کر سنتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ ان آیتوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان کے آیت سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مطلب جب تلاوت بھی کر رہے ہیں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لائک پراپرلی جس طرح ایٹیکیٹس ہونا چاہیے، تجوید کے رولز، امپلیمنٹیشن، اینڈ آلسو
جو تفسیر ہے، ورڈ میننگ ہے، اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے. اور ناٹ اونلی دیٹ، جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیاں بتاتے ہیں، جیسے کہ آسمان ہے، پہاڑ ہے، یہ تعلق سے بھی وہ سمجھتا ہے. تو اب یہ کیا چیز سمجھ میں آئی؟ یہ کونی اور شرعی دونوں طریقے سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے. اور جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو شخص کو پسند کرتا، تو وہ کیا ہے، ہم بھی چاہتے کہ ہم بھی ایسے انسانوں میں سے ہے جو کان لگا کے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں. اور یہ اوور نائٹ نہیں آتا، ایئرز اینڈ ایئرز ہم کوشش کریں، کیونکہ صراط کیا ہے، ایک ایسا صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے جس پہ ہم کو چلتے جانا ہے. اور یہ درست راہ کی طرف نمایاں کرنے والی کتاب ہے. کون سی کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری کتاب میں قرآن کے بارے میں ہی مینشن کیا گیا ہے، اور قرآن کے بارے میں کس طرح ہم ہدایت لے سکتے ہیں. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 ہے، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم ہے، اسٹریٹ ہے، لیکن کس کے لیے؟ ویبشر المومنین ہے، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ مومنین کے لیے ہے. ویبشر، اور الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، تو وہ جو نیک ہے بشارت ان کے لیے ہے، بے شک ان کے لیے جو بہت بڑا اجر ہے. اور تفسیر میں یہی آتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، جنت کی بشارت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ سلامتی کی راہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ سارے جو بتائے جا رہے ہیں کتاب کے بارے میں، یہ قرآن کی آیتوں میں مینشن کیا گیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے. تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ ان کے اندر کیا فالٹ تھا کہ کچھ باتیں ان لوگ ہائڈ کر لیتے تھے، چھپاتے تھے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں اپنی اذان سے اندھیرے سے نکالتے. مطلب دس از لائک گمراہی میں تھے پہلے بیفور اذان سے، اینڈ دین جو اندھیرے تھے، یہ کون سے اندھیروں کی بات ہو رہی؟ جو اسلام سے پہلے. اور کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ روشنی کے طرف لے جاتے ہیں اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہ جو سبل السلام ہے وہ کہاں لے کے جا رہا؟ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ. ظلمات کیا ہے؟ بہت سارے اندھیرے ہیں، لیکن اِلَى النور، نور ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے. ظلمات دیکھیے مینی اندھیرے ہے، یہ پلورل ہے، لیکن نور ایک ہی ہے، قرآن کا، ہدایت کا نور ہے. بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ صراط مستقیم کو لے کے جاتا ہے. یہ ایسا جی پی ایس ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی فالٹ اس میں نظر نہیں آئیں گی، کوئی کجی نظر نہیں آئیں گی، نہ اس میں آپ کو کوئی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ اپ گریڈ کرنے کی، کیونکہ شریعت میں کوئی اپڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں ہوتا. شریعت میں جو قرآن اور سنت ہے اس کو ویسے ہی ایز اٹ از فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے اس کی. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت اور ظالموں کے لیے باعث خسارہ. تو یا ایہا الناس، اب یہاں پر کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یا ایہا الناس، ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، بٹ جو ایڈریس کی جا رہی ہے آیت نمبر 57 سورۃ الیونس، آئی ایم پریٹی شور بہت سارے سسٹرز کو یہ آیت یاد ہوں گی منہ زبانی.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آئی، اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہے۔ اور سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے۔ تو کبھی جو ہدایت کے لیے جو سینہ آتا، کبھی فؤاد آئیں گا، کبھی قلب آئیں گا، اور کبھی سینہ آئیں گا، جس از لائک اے ہب۔ اب ایکسکلوسیولی جب مینشن کرنا چاہتے، کبھی ہارٹ کی بات آتی، کبھی فؤاد کی بات ہوتی۔ ایموشنل ہارٹ کو کیا بولتے ہیں؟ فؤاد۔ اور دل کیا ہے؟ وہ بھی ہارٹ ہی ہے، لیکن دیٹ از دا ڈفرینس۔ اور سینہ کیا ہے؟ پورا ہب ہے اس کے اندر، مطلب مینشن کیا جا رہا کہ سینوں میں ہے، اصل کہاں ہے ہدایت، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اب یہ صرف ایکسکلوسیو ہے، دس از دا تھنگ۔ when this ayat is addressing یا ایھا الناس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن there is an exception، قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہے ان کے لیے، موعظۃ، موعظہ واضح تو نصیحت کے لیے آتا، اور من ربکم، کس کے پاس سے آئی ہے ہدایت؟ رب کے طرف سے، ہمارے طرف سے نہیں ہے۔ رائٹر کون ہے اس کے بک کے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ شفا ہے، یہ ساری قرآن شفا ہے۔ ہم جو سلیکٹیو سورے پڑھ لیتے، وہ اپنی آتھینٹسٹی کے اگر بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم اپنی خوشی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آتھینٹسٹی ہے، فار ایگزامپل سورۃ البقرہ کے لاسٹ آیتیں پڑھنا جو کہ ٹریجر آف جنہ میں سے ملے، اینڈ وی ڈو اٹ بیفور سلیپنگ، آیت الکرسی پڑھتے، پروٹیکشن ہے، اینڈ سورۃ الملک پڑھتے، اس کی آتھینٹک حدیث ہے کہ اٹ ول پروٹیکٹ فرام دا عذاب آف دا قبر۔ تو شفا ہے، پوری قرآن شفا ہے، لما فی الصدور، سینوں کے لیے یہ ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے، یہ جو کتاب میں بہت ہی اچھے تسلسل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، تو مجلس مطلب جیسا ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کر کے قرآن سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی محفل ہے۔ اور یہ محفل میں کیا ہوتا؟ اس وقت فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ادب ہے نا کلاس کا، تو صحابہ اکرام کیسا ادب اختیار کرتے تھے؟ ان کے اوپر پیجنز بھی بیٹھ جاتے تھے، واٹ یو کال، کبوتر، تو پیجنز بھی بیٹھ جاتے تھے، تو بھی وہ ان لوگ ہلتے نہ تھے۔ سو لک ایٹ دا وے آف ایٹیکیٹس اینڈ لسننگ ٹو اٹ۔ تو ہم بھی جو ایک جم کے بیٹھ جاتے، گھر والے کچھ بھی کہہ لو، پھر بھی ہم جم کے بیٹھ کے قرآن سننا چاہتے، کیونکہ وہی جانتا اس کا مزہ جو جانتا کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اور مجھے یہ پورا ریوارڈ لینا ہے۔ تو مجاہد اور قتادہ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یہ واضح کیا ہے؟ اضافہ، لائک اٹ ول بی انکریز ان دیئر ہدایہ، یا سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو بوتھ تھنگس اس میں مینشن کیے گئے ہیں کہ جب وہ اٹھ کے جا رہا بھی زیادتن ہوں گا یا وہ نقصان ہوں گا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ زیادتن کرنا ہے، نقصان نہیں کرنا ہے۔ تو ہم ہدایت کے ساتھ، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے، اے ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوائے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں کتنی اسکیری بات ہے۔ یہ سورۃ الصاد کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ تو کس کے لیے خسارہ ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ دس از لائک اگر ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو محفلیں اختیار کر رہے ہیں، کیوں؟ ایکچولی اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسٹیڈ فاسٹ رہنا چاہتے، ہم چاہتے کہ ہم مرتے دم تک اسٹیڈ فاسٹ رہے، اور دس از لائک نیور اینڈنگ پروسیجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ایک بار کر لیے اور میں اس میں امیون ہو گئی اور قرآن اور سنت سے جڑ گئی۔ نو، دس از لائک ایوری ڈے، ڈے ٹو ڈے لائف میں جب بھی دیکھیے کوئی چھٹی آتی یا کوئی ایسا آتا، تب بھی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سسٹرز ایسے بھی ہیں جو ایکسل کرتے،
جب چھٹی بھی آتی بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے، اور ہم سب طالب علم بھی ہے اینڈ ایز ویل ایز وی آر ٹیچرس، isn't it؟ سو بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کس کی طرف نازل کی ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے اور اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ مبارک کس کے لیے ہے؟ لی یدبرو، جو تدبر کرتے، اور ہم سب کوشش کرنا چاہیے تدبر۔ دس از لائک لیول، ایک لیول رہتا آپ سیکھنے آتے، پھر دوسرا لیول ایکسل کرتے، پھر اس کے بعد آپ بولتے تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اولو الالباب، لب کی جمع، دوز ہو دے یوز دیئر انٹلیکٹ، مائنڈ یوز کر رہے ہیں۔ اور معزز کتاب ہے یہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس سے نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک زبردست کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بذکری لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ ہم جو کر رہے تھے میرا جینا میرا مرنا، اس میں ہم جنازے کی بات جو کنٹینیوٹی تھی، دس از آلسو اے لانگر چیپٹر جنازے کے بارے میں، جو رخصتی کی بات ہو رہی تھی، رخصتی کے جب کس چیز کی رخصتی کی بات ہو رہی؟ جب جنازے کو لے کر جایا جاتا ہے۔ رخصتی اور امتحان انتہائی ناخوشگوار اور بہت ہی کٹھن، غم سے بوجھل ترین گھڑی رہتی۔ So many difficult words together, huh? So this is like, this time will be completely, a person will be shattered completely. تو بتایا جا رہا کہ یہ جب جنازہ جب گھر سے اٹھا کر لے کے جاتے، تو یہ وقت کیا ہے؟ خصوصاً صبر، پیشنس اور برداشت، ہاؤ مچ یو کین ڈو دا برداشت، اور ایمان کی ایک کیا ہے؟ پختگی، ہاؤ فرم یو آر آن دا ایمان، تو ہم کتنے ایمان پہ پختہ ہے اس کی ہمارا ٹیسٹ ہوتا۔ اور خاندان والے، دوست، احباب جو بھی ہمارے اطراف میں ہیں، ان کو کیا کرنا؟ تو صبر کی تلقین کرنا چاہیے اور دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر حدیث سے بیان کیا گیا ہے، متفق علیہ کا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے۔ a person is نیک، تو وہ چاہتا کہ وہ جلدی سے بھلائی گراب کر لے، جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے، لائک دس از لائک اے اپوزٹ، اگر وہ اپوزٹ ہے تو وہ ایک برائی جس تم اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہوئے وہ جلدی اتار ڈالو۔ یو انڈرسٹینڈ، لائک دس از لائک ایک انسان ہے، وہ ڈسپیئر ہے، یعنی تو سمجھیے کہ وہ he has not done the enough of the righteous deeds، تو اب وہ بدبخت ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ دس از لائک کہ وہ انسان کو بول رہے ہیں کہ جلدی سے کاندھے پہ، دس از لائک اے بوجھ۔ اور ایک حدیث جو بخاری کی ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو نیک میت کہتی ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہگار ہے تو وہ گھر والوں سے کہتی ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کے یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ سو دس از لائک سارے جو اطراف میں اٹس ناٹ کہ ہم انسانی ہیں، اطراف میں پلانٹس ہے، ٹریز ہے، دیر سو مینی تھنگس اراؤنڈ، isn't it؟ تو بتا رہے ہیں دیٹ از دا تھنگ مینشن کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوق وہ سنتی ہے، they could hear that thing۔ اگر انسان سن لینا
they won't able to tolerate that's what it means. اب یہ جو رفتار ہے نا، جو سپیڈ ہونا چاہیے، لائک جب ان لوگ لے کے جا رہی ہیں میت کو تو اس کی سپیڈ کیسی ہونی چاہیے. سیدنا ابن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے. یو ریمبر لاسٹ ٹائم آئی مینشن ہاؤ اٹ شوڈ بی لائک برسک واک جیسا ہوتی، جیسے میں نے مینشن بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، بیکاز دیٹ ٹائم وی جسٹ انٹرو دس تھنگ اینڈ دین کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا تو مجھے رک جانا پڑا تھا. جسٹ آئی سمرائز دیٹ، آئی ڈنٹ ریڈ دا حدیث دیٹ ٹائم. تو آپ کو مفہوم سمجھا دی تھی، لیکن جب تک کہ ہم حدیث کے الفاظ ایگزیکٹ نہ دیکھیں وہ چیز ہمارے مائنڈ میں ایگزیکٹ بیٹھنا چاہیے. کیونکہ واٹ ایف ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے نا، ہم حدیث جو بھی قرآن سنتے آگے پہنچاتے، اور وہ ہونا بھی چاہیے ایگزیکٹلی. تو ہو سکتا کہ سننے والے سے زیادہ آپ جس کو آگے سنا رہے ہیں یو لائک کنٹینیوئنگ دا ریوارڈ ازنٹ اٹ. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جب لے کے جا رہی میت کو دس از لائک تھوڑا جو واک ہے نا اس سے ایکسٹرا تیز چلیں گے. اوکے. اور کاندھا دینا، اب اس کے بارے میں بھی ہم حدیثوں سے دیکھتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، جنازے کے ساتھ جانا اور کاندھا دینا مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. اب یہ دس از لائک جو مسلمان کے ایک دوسرے پہ حق ہے نا، دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اٹھائے رکھے. سم ٹائمز کیا ہوتا کہ اب لانگر پاتھ ہے، یا نہیں تو ایک جگہ اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد گاڑی میں رکھ رہے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو صرف 3 ٹائمز اگر ایسا کرے تو آپ کو کیا ہے، پھر جسے قدرت اسے زیادہ اٹھائے گا تو وہ زیادہ ثواب کمائے گا. کہ اگر آپ 3 بار بھی اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہے، اینڈ ہاؤ مچ ثواب وہ بھی مینشن کیا جائے گا. لیکن بیفور گوئنگ فردر یہاں پر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر ہے، کیونکہ اس میں 7 چیزیں 7 تھنگس مینشن کیے گئے ہیں. جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 خیرت کا ثواب کے ساتھ واپس آئے گا. جسٹ امیجن، اور انشاءاللہ آگے میں حدیث بھی پوری بیان کروں گی، کہ جو انسان جنازے کے ساتھ چلا اور اس کے ساتھ گیا ایمان کے ساتھ، ریممبر دیٹ دس از مینشن اباؤٹ ایمان والے. اوکے. تو اس کو کیا ہوا، اس کا کیا مل رہا، کہ اس کا ثواب کیا ہے. اب خیرت، دس خیرت یو مسٹ بی تھنکنگ کیا ہے، ماؤنٹ احد ہے نا، اتنا صرف ثواب ملے گا. اور ایک خیرت احد پہاڑ کی مثال ہے. جو شخص اس نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو وہ 1 خیرت کا ثواب کے ساتھ واپس آئے گا. بٹ if you stay with them then it will be، اگر رہے تو it will be 2 خیرت. اوکے. برا بن عازم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے. 7 تھنگس یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. جنازے کے ساتھ جانا. اب دیکھیے جنازے کے ساتھ جانا، سیمیٹری بہت دور رہتی، آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں تک اٹھائے، جنازے کی نماز ہوگی اینڈ وہاں پر جا رہے ہیں، تو آپ گاڑی میں گئے یا اتنا بھی اٹھائے، یو ول گیٹ دا ثواب. اوکے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا، سیکنڈ تھنگ کیا ہے، بیمار کی عیادت کرنا. اب بیمار کی عیادت دیکھیے 2 سال تک ہم لوگ کیا کر رہے تھے، فون پہ کر رہے تھے یا ویڈیو کالنگ پہ. اگر آپ جا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ پھر سے پھیل رہا ہے، کیونکہ تھوڑا سا لائٹ ہو گیا لیکن پھر بھی ہے. اگر آپ احتیاط کر لیں تو بہتر ہے. آپ فون پہ بھی پوچھ سکتے، کیونکہ آپ کو ریوارڈ کے حریص ہونا چاہیے. تو بیمار کی عیادت کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. دعوت کو قبول کرنا، اب کوئی بھی دعوت دے رہے ہیں ان کی قبول کرنا، یہ بھی ایک کیا ہے، دین کا اصول ہے. مظلوم کی مدد کرنا. اب لائک مظلوم کون ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا اس کی مدد کرنا. اب ہم کیا ہے نا سوچتے کہ اچھا جا کے کورٹ میں مدد کرنا، نہیں، بعض اوقات ڈومیسٹک وائلنس ہی بہت رہتا، آپس میں، فیملی میں، فرینڈس میں.
تو حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ قسم پوری کرنا، آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی قسم وہ کرے، یو شوڈ کمپلیٹ دیٹ قسم۔ اور سلام کا جواب دینا، اور چھینک جو کرتے اس کو جواب دینا۔ اب آج کل کیا ہے، چھینک مارتے لوگ ڈر کے بھاگ جا رہے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو ایک اور مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہارے آخرت کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ احمد کی روایت ہے، اور وہ اس سے پہلے جو تھی بخاری کی۔ سو سم واٹ سملر ہے، 7 تھنگس اس میں بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر پیدل اور سوار کا حکم، اب آپ میں جیسا بتائی، جنازے کی نماز ہوئی، پھر گاڑی میں رکھے، پھر وہاں اترے، ہو سکتا سیمیٹری کے پاس دوسرے لوگ آ گئے، پھر وہاں سے جنازے کو اٹھائے تو ان کو بھی ریوارڈ ملے گا۔ پیدل جنازے کی قریب رہتا ہے، اور یہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں چل سکتا ہے۔ یو کین واک آن دائیں اینڈ بائیں، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے۔ دس از لائک افضل، پیچھے چلنا از گڈ۔ اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم دس از لائک یو آر فالوئنگ دا، جو بھی جہاں جنازہ جا رہا، بہتر ہے کہ فالو کرو، اس کو کراس کر کے سامنے مت جاؤ، کیونکہ اس میں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ایک معنی میں دس از ڈس لائک تھنگ، مکروہ جو بولتے ہیں نا وہ۔ اچھا، عورتیں نہ جانا، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا، انشاءاللہ اس کے بعد ہی ہم فنش کریں گے۔ جنازے کے ساتھ رہنا اور دفنانے تک یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے، ریممبر، نہ جانا افضل ہے۔ سیدنا عطیہ فرماتی ہیں، ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دیر از این ایکسیپشن، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا، ایمفسس نہیں ہوا اس پہ کہ نہیں ہرگز نہیں جانا، کبھی نہیں جانا، یو انڈرسٹینڈ، تاکید نہیں ہوئی۔ اس معاملے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی، بخاری، لیکن اس میں اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ایوری ٹائم یو آر گوئنگ ان دا جنازہ، دس از ناٹ سو، دس کوڈ بی ایکسیپشن، سم ٹائمز ہو سکتا آپ کا کوئی کلوز ریلیٹو ہو، آپ کا کلوز پیارا ہو، اور اس کے لیے آپ بے اختیار پریشان ہو اور آپ وہاں تک چلے گئے، یو انڈرسٹینڈ، بٹ یو ڈنٹ گیو دا کاندھا نہیں دینا ہے عورتوں کو، ریممبر کریے، یہ نہیں ہے اس میں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں گئے، کیونکہ تاکیدی حکم نہیں آیا، بٹ دیر از این ایکسیپشن، دس از ناٹ دا نارمل کہ ایوری ٹائم عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں۔ یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو بتایا جا رہا جس میں عورتیں ماتم کر رہی، نوحہ کر رہی، نوحہ کیا ہے، چیخنا چلانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کا چیپٹر جو خاموشی ہے اور آگے کس طرح سے کنٹینیو ہوتا، جنازے کا ہی چیپٹر کنٹینیو ہوگا، کیونکہ اس میں اور زیادہ ڈیٹیلز ہے کہ جنازے کا کیا کیا ریوارڈ ہے، اور کس کے لیے جنازے کی نماز پڑھائے اور کس کے لیے منع کیے تھے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔